سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ یہ امام احمد رضا نے امت کو بتایا ہے، تو تمہیں تو برا لگنا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے نا، تم نبی پاک کی توہین کرتے ہو، پھر تکلیف نہ ہوا ہمیں؟ اس شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں، اے اللہ اس ولی اللہ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرقہ جیلمیہ کے بانی و سرپرست بلکہ جیلمی فرقی کے بانی محمد علی مرزا کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ 14 صدیوں کی امت کے جو اولیاء کرام ہیں، ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، ان سے قوم کو دور کرنے کی سازش کرتا رہتا ہے۔ اس حوالے سے اس کا ایک مشہور جو ہے نا نعرہ بھی ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں۔ اس کے حوالے سے تفصیلی ایک ویڈیو ہم نے چند دن قبل بنائی تھی، احباب کی سماعتوں کے حوالے کی تھی۔ مرزا صاحب کا ایک اور اس حوالے سے کلپ سنا جس میں اپنے اس نعرے کو جائز ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس کا بھی انشاءاللہ العزیز خوبصورت طریقے سے آپریشن کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کوئی سوال بھیجتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ یہ جو آپ کہتے ہیں باب تشیع کوئی نہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم بھی آ جاتے ہیں، اور یہ بھی تو بابیں ہی ہیں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ مرزا صاحب اپنے نعرے کا خود ہی اس کو توڑتے ہوئے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تحریر، یہ سوال اگر کسی بریلوی نے لکھا ہے تو پھر بابے سے مراد ہے اشرف علی تھانوی، اور اگر یہ سوال بھیجنے والا، لکھنے والا کوئی دیوبندی ہے تو پھر میرے نعرے میں بابے سے مراد امام احمد رضا ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں۔ کہ اگر یہ سوال کسی بریلوی نے لکھا ہے نا تو میں اسے کہوں گا یہاں بابے سے مراد اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، اور اگر یہ سوال لکھنے والا دیوبندی ہے تو میرا دماغ خراب ہے، میں اسے کہوں گا اس بابے سے مراد اشرف علی تھانوی ہے، میں کہوں گا اس سے مراد احمد رضا بریلوی صاحب ہے۔ اس پر پھر خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں یہ بابیں ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں جی بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور پھر آگے خود ہی کہتا ہے جی بابے جو ہے نا سب کو اپنے بابے اچھے لگتے ہیں، دوسروں کے بابے اچھے نہیں لگتے۔ ٹھیک کہا ہے آپ نے مرزا صاحب، ایسا ہی ہے، ہمیں صدیق اکبر سے لے کر نا امام احمد رضا تک سارے بابے اپنے لگتے ہیں، اس لیے سارے اچھے بھی لگتے ہیں۔ بابے سارے نو ہی پیارے لگتے ہیں لیکن اپنے بڑے پیارے لگتے ہیں، دوسروں کے بابے اچھے نہیں لگتے۔ اور آپ کا تو کوئی بابا ہے ہی نہیں، آپ کا تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں، اس لیے آپ کو کوئی بابا اچھا نہیں لگتا۔ پھر یہ کہتے ہیں جی بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور۔ کتابوں سے کون سی کتابیں مراد ہیں آپ کی؟ آپ نے اس کی کوئی وضاحت کی ہے؟ اگر بابوں کا خدا اور ہے، جن بابوں کا خدا اور ہے ان بابوں نے کوئی کتابیں بھی لکھی ہیں نا، امام احمد رضا نے کتابیں نہیں لکھی؟ اس کے علاوہ اشرف علی تھانوی دیوبند کا ہے، اس نے کتابیں نہیں لکھی؟ پھر تمہیں نعرہ یوں لگانا چاہیے نا کہ کتابوں میں سے بھی کچھ کتابوں کا خدا اور ہے اور کچھ کتابوں کا خدا اور ہے۔ اور پھر کتنی عجیب بات ہے، بابوں کا لفظ مطلق بول کر 14 صدیوں کے علماء، ائمہ، مجتہدین، اولیاء، صوفیاء پر حملہ کر کے جب سوال کیا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے میری مراد اشرف علی تھانوی ہے، وہ بھی اگر بریلوی پوچھ رہا ہے تو، دیوبندی پوچھ رہا ہے تو میری مراد امام احمد رضا ہے۔ اور مرزا صاحب سچی بات ہے، تم سے وہ سوال نہ کسی بریلوی نے پوچھا تھا نہ کسی دیوبندی نے پوچھا تھا، تم نے خود اپنے شاگرد کو لکھ کے دیا تھا کہ یہ سوال مجھے دینا۔ یہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے، وہ کوئی بریلوی نہیں تھا، وہ کوئی دیوبندی نہیں تھا پوچھنے والا۔ تمہارے جو چند ایک فالورز ہیں نا، جو 20-25 آپ نے آگے بٹھائے ہوتے ہیں اور چند ایک ان کے علاوہ ہوں گے، ان میں سے ایک نے سوال لکھ کے تمہیں دیا ہے،
تو مطلق اس کا جواب دے کہ بابوں سے کیا مراد ہے. پھر آپ کے کہنے سے ہم مان لیں، آپ کنویں کو مینار کہیں ہم مان لیں، آپ مینار کو کنواں کہیں ہم مان لیں، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ آپ نے مطلق لفظ بولا ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے، اور توہین کرتے وقت آپ مطلق یہ لفظ بولتے ہیں بابے. تو سوال کے وقت آپ اس میں سے کسی ایک دو چار کے نام لے کر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے. مرزا صاحب کی جو فالورز ہیں، جو شاگرد ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھیے. میں یہ نعرہ لگا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی روزے گناہ ہیں، روزے حرام ہیں. یہ ایک اپنا سلوگن بنا لیتا ہوں، ادھر بھی جناب لکھ کے لگا لیتا ہوں، ادھر لکھ کے لگا لیتا ہوں، اپنی ہر خطاب میں، ہر تقریر میں، ہر جگہ میں کہتا ہوں روزے گناہ ہیں، روزے حرام ہیں، روزے گناہ ہیں، روزے حرام ہیں. اور آپ سوال کرتے ہیں تو میں آگے سے کہتا ہوں نہیں جی وہ حدیث شریف میں عید الفطر کا جو روزہ ہے وہ حرام ہے، منع ہے. عید الاضحیٰ کا اور اس کے بعد جو 3 دن ہیں وہ بمطابق حدیث شریف منع ہے. علماء نے اس کو حدیث کے مطابق حرام کہا ہے. میں تو میری مراد یہ تھی، آپ مان لیں گے واقعی حرام ہے یہ 5 دنوں کے روزے، واقعی منع ہے. لیکن ان 5 کے منع ہونے کے باعث آپ مطلقاً یہ لفظ کہہ سکتے ہیں کہ روزے منع ہیں؟ سال میں 5 دن کے اگر منع ہے 365 دنوں میں سے، تو 360 دنوں کے حلال بھی تو ہے نا، جائز بھی تو ہے نا، بلکہ ان میں سے کچھ فرائض ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ نوافل ہیں، ان کے بڑے بڑے ثواب ہیں، بڑے بڑے فضائل ہیں. تو آپ کا تو سوال ہوگا نا 365 روزے تمہیں نظر نہیں آئے جو حلال ہیں اور جن پر ثواب ملتا ہے، یہ 5 دنوں کی وجہ سے تم نے یہ کہہ دیا روزے حرام ہیں؟ بھلا یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ اگر کوئی 1 2 4 کوئی ہیں افراد جن پر کسی کو تحفظات ہیں، ہو سکتے ہیں، تو ان تحفظات کی بنا پر یہ مطلقاً کہنا کب جائز ہوگا کہ باب تشائی کوئی نہیں؟ سمجھیے اس بات کو. اور پھر آگے خود ہی مرزا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جی ہمارے بابا جان تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے. یہ لفظ اکثر انجینئر مرزا جو ہے نا یہ لفظ استعمال کرتا رہتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. ایک مقام پہ کہا جی ان بابوں نے خدا کو ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانا جو اس شخص پہ نازل ہوئی جس کی قبر مدینے میں ہے. ان کوالٹیز کے ساتھ مان رہے ہیں کہ جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے. مرزا صاحب تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے یہی لفظ ملے تھے، اس شخص جس کی قبر مدینے میں. افسوس کی بات ہے کلمہ بھی پڑھتے ہو اور اس طرح سے ذکر بھی کرتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اوصاف آپ کو نہیں ملے بیان کرنے کے لیے؟ کسی کی قبر کا کسی مقام پہ ہونا، اس کے اندر تو بنفسی ہی کوئی کمال نہیں ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات بیان کرنے کے اعتبار سے تو قرآن بھرا پڑا ہے. حضور کے اوصاف جمیلہ، فضائل، کمالات، شانیں بیان کرنے میں احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں. تمہیں یہی لفظ ملا تھا، شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے؟ اور بار بار کہتے ہو. پھر کہتے ہو جی میری ویڈیوز بڑی چل رہی ہیں تو علماء کو اس سے تکلیف ہوتی ہے نا، تم نبی پاک کی توہین کرتے ہو، پھر تکلیف نہ ہو ہمیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ بے ایمان آدمی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ لفظ تم نے بولا اس شخص پہ نازل ہوئی جس کی قبر مدینے میں. ہاں تجھے برے لگیں گے نا امام احمد رضا، تو نے ان لفظوں کے ساتھ ذکر کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام کا. اور امام احمد رضا نے امت کو یہ بتایا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. یہ امام احمد رضا نے امت کو بتایا ہے، تو تمہیں تو برا لگنا ہے نا. یہ الفاظ تمہیں ملے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے لیے. تمہیں یہ لفظ نہیں ملا تھا کہ تم رحمت للعالمین کیا کہ ذکر کر دیتے، تم شفیع المذنبین کیا کہ ذکر کر دیتے، تم خاتم النبیین کیا کہ ذکر کر دیتے، تم امام الانبیاء کیا کہ ذکر کر دیتے، تم اللہ کا محبوب کیا کہ ذکر کر دیتے. اور کوئی لفظ تمہیں نہیں ملا تھا. امام احمد رضا کے خلاف تم نے بولنا ہی ہے نا، کیونکہ انہوں نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ امام احمد رضا تو یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں سرکار کے اوصاف اتنے ہیں قرآن و سنت میں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کون کون سا وصف بیان کروں۔ بالکل ہمیں تکلیف ہوتی ہے تمہارے ایسے جملوں سے جس میں تم اولیاء کی توہین کرتے ہو، جس میں تم انبیاء کرام کی توہین کرتے ہو۔ شرم کرو، حیا کرو ایسا لفظ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے ہوئے، جن کی قبر مدینے میں، یہ لائق نہیں ہے اس بارگاہ کے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ پھر آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ جی امام بخاری بھی تو بابے تھے، امام مسلم بھی تو بابے تھے، آپ ویڈیو چیک کر لیں، اس میں جواب دیتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے، وہ نہیں جی میری مراد یہ نہیں، تیری مراد کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس سے کسی کو کیا لگے، تو نے کہا ہے بابے، اور پھر بابے سے مراد ساری دنیا کو پتہ ہے کیا ہے، اولیاء کرام، صحابہ کرام، ائمہ، مجتہدین، یہی مراد ہے۔ کیا امام بخاری فرشتے تھے؟ کوئی اور مخلوق تھے؟ بزرگان دین میں نہیں تھے؟ بزرگان دین میں امام بخاری بھی آتے ہیں، امام مسلم بھی آتے ہیں، صدیق اکبر بھی آتے ہیں، حضرت عمر پاک بھی آتے ہیں، عثمان غنی، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، سلف صالحین، محدثین، فقہاء، صوفیاء، اولیاء، سارے آتے ہیں۔ تم نے مطلقاً یہ جو نعرہ لگایا نا، یہ نعرہ بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط ہے۔ خدا کے بندے، ایک دو سے اگر تجھے کوئی مسئلہ ہے تو انہیں ایک دو کی بات کرنا، پوری امت کے ولیوں پر تو نے حملہ کر دیا اور ہم بات بھی نہ کریں۔ پھر آگے جا کے اسی ویڈیو میں کہتا ہے ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ یہ بھی یو ٹرن ہے۔ پہلے کہا صرف اس بابے کو مانتے ہیں، ہمارے بابا جان، یہ اس کے لفظ ہیں، جن کی قبر مدینے میں ہے، ہم صرف اس کو مانتے ہیں۔ پھر آگے جا کے کہہ رہا جی ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں، اور درمیانوں میں نام لیتے ہوئے حضور غوث پاک حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لیتا ہے، امام غزالی کا نام لیتا ہے، کہتا ہے ان کو گزرے ہوئے 700 یا 800 سال ہوئے ہیں۔ ہم درمیانوں کو، ان کو نہیں مانتے، ہم پرانوں کو مانتے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین کے دور کے جو ہیں۔ اچھا، خالی اتنی بات پرانا اور درمیانہ اور نیا ہونے کی ہے تو پھر یزید کو بھی مان، تابعی تھا نا، پھر یزید کو بھی مانو، حجاج کو بھی مانو، پھر مروان کو بھی مانو۔ مروان سے تو امام بخاری نے احادیث بھی لی ہیں، فضائل بھی پیش کرو بھائی، امام بخاری نے حدیثیں اس سے لی ہیں، مروان سے۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی پرانے تھے نئے تھے درمیانے تھے، اور پرانے تھے نئے تھے درمیانے تو دور نہیں دیکھا جاتا، خدمات دین دیکھی جاتی ہیں۔ تابعین کے دور میں یزید ہو، یزید ہی رہتا ہے، اور کوئی 14ویں صدی میں آ کے کام کر دے تو اللہ رب العزت اسے بھی نواز دیتا ہے۔ کام دیکھا جاتا ہے، کام۔ اس پر بھی نا بڑا بے لگام آدمی ہے، کہتا ہے جی کام اگر دیکھا جائے تو پھر تو انگریزوں نے زیادہ کام کیا ہے، یہ جو پرنٹنگ آپ کرتے ہیں، یہ جو قرآن مجید وہ جناب لکھتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو یہ بڑا کام کیا ہے انگریزوں نے۔ تو پھر انگریزوں کو بھی ولی، اور خدا کے بندے، انگریزوں کو ولی کہنا چاہیے جو مسلمان ہی نہیں، اور انہوں نے جو کچھ کیا کہ وہ دین کے لیے نہیں کیا، انہوں نے اپنی دنیا کے لیے کیا ہے۔ عجیب آدمی ہو۔ پھر ادھر دوسری طرف یہ کہتا ہے آپ یہ کہیں گے کہ اللہ فاسقوں سے بھی کبھی اچھا کام کرا، او خدا کا واسطہ ہے، فاسقوں کی بات اور ہوتی ہے، یہ کافر ہیں جن کا ذکر تو کر رہا ہے، انگریز کیا کر، یہ تو کافر ہے، تجھے اتنا نہیں پتا فاسق اور کافر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ جی وہ آپ یہ جواب دیں گے انگریزوں کے بارے میں اللہ فاسقوں سے بھی کام کرا لیتا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے پھر اللہ کے ایک ولی پہ حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خواجہ صاحب نے جو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا، تو میں بھی یہی کہوں گا کہ اللہ فاسقوں سے بھی کام کرا لیتا ہے۔ حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی ہوئے ایک وہ ہستی جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اسے فاسق کہتے ہوئے بے ایمان آدمی، تجھے شرم نہیں آئی؟ اور پھر یہ دیکھو پرنٹنگ اور کتابوں کے لیے جناب مشینری، یہ کام کہاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لاکھوں لوگوں کو پڑھانا کہاں، یہ برابر ہے کام دونوں؟ تو ہم نے سب کو اپنی طرح ان پڑھ سمجھا ہوا ہے، سب کو جاہل سمجھا ہوا ہے۔ پھر آگے اسی ویڈیو میں ایک پرچی جاتی ہے، سوال ہوتا ہے جی اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ بے ایمان آدمی اس کا جواب دیتا ہے
ایسے ہم ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتے، لیکن جب ہمارے نبی کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرے گا یہ شخص، جناب صحابہ پاک کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں اس طرح کی زبان، تو ہم اسے پھول دیں؟ ہمیں کوئی اگر کہے جی تہذیب سے آپ بات کریں تو ہم کہتے ہیں بالکل ہم تہذیب سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسے کہیں ہمارے نبی کے بارے میں عزت سے ذکر کرے، ان کا اولیاء کرام کا ذکر عزت سے کرے، احترام سے کرے۔ ہم پھر بھی بہت زیادہ ہلکا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے جذبات بہت زیادہ ہیں۔ سوال ہوتا ہے جی اللہ کے ولی کی مدار پہ فاتحہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ آگے سے جواب دیتا ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ اس ولی اللہ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں، یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ ہم ویڈیو ساتھ لگائیں گے، آپ دیکھ لیں۔ اے اللہ اس ولی اللہ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے۔ ولی اللہ کا لفظ بھی خود بول رہا ہے کہ دعا کے اندر کہنا چاہیے، یعنی مان رہا ہے اے اللہ اس ولی اللہ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں۔ آپ ایمان سے بتائیں، میں مرزا صاحب کے فالورز اور ان کے جو چند ایک شاگرد ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، ایمان سے یار انصاف سے بتاؤ، یہ توہین نہیں ہے؟ کوئی مرزا صاحب کے ابے کے بارے میں، تمہارے والد صاحب کے بارے میں یہ کہے کہ والد صاحب کی قبر پہ جا کے یہ دعا کیا کرو، یا اللہ یہ جو اس قبر کے اندر پڑا ہوا ہے وہ پھٹے نہ، اس کو کیڑے نہ پڑیں، اس سے بدبو نہ آئے، وغیرہ وغیرہ، اچھا لگے گا آپ کو؟ اور اولیاء کرام کے بارے میں یہ جملہ بول دیا جائے تو ہم چپ رہیں؟ عام مومن کے بارے میں بھی اگر سوال کیا جائے نا اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں، اس کا جواب عام ہے، بالکل سادہ سیدھا قرآن و سنت کی روشنی میں وہی پڑھنی چاہیے۔ عام مومن کی قبر پہ جب فاتحہ پڑھنی چاہیے تو ولی اللہ کی قبر پہ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ عجیب آدمی۔ پھر آگے سوال ہوتا ہے جی کہ قبروں کے اوپر اولیاء کرام کے مزارات پہ جانا جائز ہے یا نہیں؟ کہتا ہے قبروں پہ جانے کا حکم ہے، مزاروں پہ جانے کا حکم نہیں ہے۔ قبروں پہ جانے کا حکم ہے، مزاروں پہ نہیں۔ او خدا کے بندے، مزارات کس کو کہتے ہیں؟ اولیاء کرام کی قبروں کو ہی احترام سے اور ادب سے مزار کہا جاتا ہے نا، اور کسے کہتے ہیں؟ قبروں پہ جانے کا حکم ہے جی، مزاروں پہ جانے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ مزار بنانے کی اور اوپر عمارت بنانے کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی۔ کہاں ہے دلیل؟ یہ جو تم نے مشکات شریف کی حدیث نمبر 2245 پیش کیا نا، اس میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علل قبر عمارت بنانے سے منع کیا ہے، علل قبر۔ اور مرزا کسی سے پوچھ علل قبر کا معنی کیا ہے؟ حول القبر عمارت بنانا اور ہوتا ہے، علل قبر عمارت بنانا اور ہوتا ہے۔ علل قبر کا مطلب یہ ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی سے یہ سوال ہوا، فتاوی رضویہ شریف جلد 9 ہے، صفحہ نمبر 420 ہے کہ قبر کے اوپر عمارت بنانے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب میں تفصیل تحریر کی۔ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ عمارت جو ہے نا قبر کے اوپر، یعنی یہ قبر ہے اور قبر کے اوپر آپ دیوار لگا رہے ہیں یا پلر کھڑا کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہے حدیث شریف کی بنا پر، کیونکہ حدیث شریف میں علل قبر، قبر کے اوپر عمارت بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے امام نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں یہ بھی کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، عالم دین ہے، کوئی نیک صالح شخص ہے، اس کے مزار پر اگر آپ جو ہے نا گنبد بنانا چاہتے ہیں یا عمارت بنانا چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، سنیوں کے امام نے یہ لکھا ہے کہ اگر دائیں بائیں عام مومنین کی قبریں ہیں اور بلڈنگ بناتے وقت قبروں کے اوپر بلڈنگ بنانی پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، قبر کے اوپر بلڈنگ نہیں بن رہی، حول القبر، قبر کے ارد گرد دیواریں آ رہی ہیں یا پلر آ رہے ہیں اور اوپر پھر بلڈنگ بنائی جاتی ہے، وہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تفاخر کے لیے یا زینت کے لیے، یا یہ سوچ کے کہ اس سے صاحب قبر کو کوئی فائدہ ہے، پھر تو جائز نہیں ہے۔ ہاں، بلڈنگ اس لیے بنائی جاتی ہے، اوپر مدار بنایا جاتا ہے، چھت ڈالا جاتا ہے کہ یہاں لوگ جوک در جوک آتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا درود کرتے ہیں، تو آنے والوں کو آسانی ہو۔ یار انسانوں کی آسانی کے لیے تو مسافر خانہ بنانا بھی جائز ہے، جہاں لوگ انتظار کرتے ہیں، صرف مسافر خانہ ہوتا ہے، تو مسافروں کے لیے چھت بنانا کار ثواب ہے، تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے چھت بنانا کار ثواب نہیں ہے؟ تم جو مرضی کرتے رہو، کبھی لاہور چکر لگاؤ نا حضرت داتا علی حجویری کی مدار شریف پہ، تم رات 2 بجے بھی جاؤ، تمہیں لوگ یاسین پڑھتے نظر آئیں گے، تمہیں لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے نظر آئیں گے۔ تم رات کے 1:30 بجے بھی جاؤ، 2 بجے جاؤ، دن کو جاؤ، شام کو جاؤ، صبح جاؤ، جس وقت مرضی جاؤ، وہاں تمہیں درود شریف پڑھتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔
وہ لوگ جو وہاں بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ جو وہاں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یاسین شریف پڑھ رہے ہیں، اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو کیا انسانوں کی آسانی کے لیے ان کے لیے چھت ڈال دینا، رات 2 بجے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سردی سے بچنے کے لیے یا گرمی سے بچنے کے لیے ان کے لیے چھت ڈالنا اور پنکھے لگا دینا مسافر خانے میں جائز ہوتا ہے، تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے کار ثواب نہیں ہوگا؟ سنبھال کے رکھو اپنی جہالت کے یہ فتوے، اور امت کے 14 صدیوں کے جو اولیاء ہیں اور جو علماء ہیں، یہ کہہ کر کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، یہ کہنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ایک کسی سے آپ کو مسئلہ ہے، تفاوضات ہیں، آپ اس کی بات کریں، فلاں کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ، اس سے بات کریں۔ باقی رہ گیا امام احمد رضا، جن کا تو نے یہ نام لیا کہ اگر دیوبندی سوال کرے تو پھر میں کہوں گا جی امام احمد رضا ہیں، تو ہم نے سوال کرنے والے کو دیکھ کے کہنا ہے یا تم نے اولیاء کرام کی طرف دیکھنا ہے؟ امام احمد رضا، امام احمد رضا کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا اور پھر ایک مرتبہ ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، کسی عبارت پہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو، ہمارے سامنے بیٹھ کے 10 منٹ گفتگو کر، ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ رکھ دیں تو بات کرنا۔ وہ جو تمہارے بھاشن سنتے رہتے ہیں وہ تمہارے اپنے کچھ فالورز ہیں اور تمہارے شاگرد ہیں جن کو تو نے پٹڑی سے اتارا ہوا ہے۔ اولیاء کرام کا ادب، انبیاء کرام کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ العزیز ہم پہرا دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔